बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि उनके एक साथी शहबाज गिल साहब ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे जो गुफ्तगू की वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ था, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन शहबाज गिल साहब ने जो पुलिस को बयान दिया है और जो तफ्तीशी अफसरान को जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। इसके अलावा भी उन्होंने आज काफ़ी कुछ कहा है और वो जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसकी तफसीलात यकीनन आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएंगी। तो उससे यही लग रहा है कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का वफादार हूं, उनकी पॉलिसी के मुताबिक चल रहा हूं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है एक टीवी शो पे जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा है। नहीं, ये उनके जाती ख्यालात हैं या पार्टी का बयानिया? ये पार्टी का तो जाहिर है नहीं। पार्टी का बयानिया जो होता है ना वो होता है मीटिंग के बाद जब आप एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं या जो मीडिया डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर काम करता है या फरोख हबीब जो करता है वो पार्टी का जो है बयानिया वो देते हैं। बाकी तो लोग जो है मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो आती रहती है और वो बेशुमार लोग अपने ओपिनियन देते हैं। लिहाजा उनका जाती बयानी अगेन ये कि उनके जाती मौक़िफ़ है, पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। जाहिर है पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो तो मैं देता हूं या फरोख हबीब। तो फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ या तो मैं देता हूं या फरोख हबीब देते हैं। और शहबाज गिल साहब ने जो कहा है वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने इसरार किया है पुलिस की तफ्तीश में कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो पार्टी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। अब फर्ज करें कि अगर शहबाज गिल साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है और फवाद चौधरी साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई कानूनी तौर पे ऐसा नतीजा निकलेगा कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनको नुकसान होगा या तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? अब ये मामला ऐसा है कि अभी तो ज़ेर तफ्तीश है लेकिन अब इस पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। हम भी इस पर बात करेंगे और भी बहुत से अहम इशूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। 13 अगस्त को इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी साहब ने एक तबसरा किया, उस पर भी बात करेंगे। जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। और लाहौर में मौजूद है हमारे साथ जनाब अहमद अवैस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर कानूनदान हैं और तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अहमद अवैस साहब, ये जो एक मौक़िफ़ है फवाद चौधरी साहब का कि जो बात शहबाज गिल साहब ने की है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है और शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है, तो क्या शहबाज गिल साहब जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए अपना मौक़िफ़ पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक करार दे रहे हैं या फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए शहबाज गिल से ऐलान लातल्की कर रहे हैं? देखिए फर्क जो है ना बड़ा वाज़ेह है। फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो एक आज़ाद जहन की आज़ाद माहौल में बैठे हुए बात कर रहे हैं और शहबाज गिल साहब जो है पुलिस की कस्टडी में है। किन हालात में किस तरह से बयान उनसे दिलाया जा रहा है और क्या शक्ल है बयान की, ये तो वो सामने बात आए तो पता लगेगी। अच्छा। आपको पता है कि पुलिस जो हमारी पुलिस है और जिस तरीके से वहाँ वो इंटरोगेशन का सिलसिला होता है, अगर ये शहबाज शरीफ साहब को उठा के ले जाते हैं और पुलिस वाले और थोड़ी देर में शहबाज शरीफ साहब का बयान आएगा और वो बयान क्या बयान होगा, आप सोच सकते हैं कि वो बयान उसके अपने भाई के खिलाफ क्या देंगे, वो बयान अपनी पार्टी के खिलाफ क्या देंगे। वो बयान जो है पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो जो फौज के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि ये एक आदमी कस्टडी में जो है उसको पता नहीं किन कंडीशन में उसे क्या बयान क्या मोल्ड करके किस तरीके से उसको आगे ये लेके आते हैं, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी वजह से पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी हुई जो है उसमें कोर्ट में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो अंडर कोर्शन है, वो एक माहौल आजाद नहीं उसको मिला हुआ, वो इसकी कोई अहमियत नहीं है उसकी। अच्छा, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये बयान जो है उनका जो शहबाज गिल का, पहली बात तो ये बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई और इमरान खान की पॉलिसी किसी सूरत एक आदमी जिसका ताल्लुक पीटीआई से है, जिसका ताल्लुक इमरान खान की पार्टी के साथ है, क्वेश्चन अराइज नहीं होता। कोई पाकिस्तानी महज़ब इंसान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ न जहर उगल सकता है। ये जहर अगर उगला है, अगर आप तारीख उठा के देख लें, आपके सामने ये सारा है
یہ تمام میں آپ کو اگر یہ وقت آپ کے پاس کم ہے ورنہ میں آپ کو گنا دوں مریم سے لے کے اور نواز شریف اور اس کے بعد یہ تمام ڈاؤن دی لائن جو ہے پرویز صاحب ہیں پھر یہ ان کے باقی تمام لیڈرشپ جو ہے زرداری صاحب ہیں کیا کیا زہر انہوں نے کتنی مولانا فضل الرحمان کتنی غلیظ زبان انہوں نے پاکستانی آرم فورسز کے جنرلوں کے متعلق حاضر جنرلوں کے متعلق اور ان کے ریٹائرڈ جنرلوں کے متعلق کیا زبان استعمال کی ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے یہ اس کو بار بار یہ بات کر کے یہ ایک طریقے سے کہ ہم تو جی ان کی بات بتا رہے ہیں لیکن فوج کو بدنام کر رہے ہیں اچھا اور یہ ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اور ان کا نام تھوپا جا رہا ہے اس کو اچھا مصدق ملک صاحب شہباز گل صاحب نے پولیس کے سامنے تفتیش کاروں کے سامنے بہت سی باتیں کی ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال میں وہ انکشافات ہیں اور عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن احمد اویس صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو پولیس کے سامنے جو بیان ہوتا ہے کسی ملزم کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ عدالت میں جا کے اس بیان سے بیک آؤٹ بھی کر سکتا ہے مان لیتے ہیں جی احمد اویس صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی مان لیتے ہیں ان کی بات لیکن یہ جو بیان انہوں نے ARY پہ جا کے دیا تھا اس وقت تو پولیس کسٹڈی میں نہیں تھے بالکل آزاد آدمی تھے بلکہ گرج برس رہے تھے تو وہ جب گرج برس رہے تھے تو انہوں نے کیا بیان دیا اس وقت تو پولیس کی کوئی کسٹڈی نہیں تھی کوئی میجسٹریٹ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہا فوج کے متعلق انہوں نے جو باتیں کی جو انہوں نے یہ سارا ٹرانسکرپٹ سب کے پاس پڑھا ہے آپ جب مرضی اٹھا کے وہ پورا ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں اور یہ تمام بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ چلے جائیں اس پروگرام کا کلپ جو ہے وہ ہر جگہ پہ یوٹیوب میں پڑا ہے آپ بغاوت پہ اکسائیں لوگوں کو اس وقت تو آپ کو پر پولیس یا تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ کسی کسٹڈی میں ہو کسی جگہ پہ بند کر کے کسی نے بندوق رکھی ہو ان کے سر پہ اور کہہ رہے ہوں کہ اسکرپٹ سے پڑھو کیونکہ الزام تو یہی کہ کسی اسکرپٹ سے پڑھا گیا تو بس یہ نہیں بتایا گیا کہ اسکرپٹ تو تھا پڑھا بھی مگر بندوق سر پہ تھی یا نہیں تھی کیونکہ کسٹڈی میں اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے بندوق سر پہ تو پھر جس نے بندوق رکھی تھی وہ ذمہ دار ہے چلیے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بات عمران خان صاحب انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی کہیں انہوں نے ذکر کیا کہ جو گل صاحب نے کہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں فواد چودھری نے تو کہہ دیا نا فواد چودھری تو عمران خان نہیں فواد چودھری تو میرا دوست ہے وہ تو اچھا آدمی ہوگا میرا دوست ہے تو اس نے کہہ دیا اس نے ایک اچھی بات کر دی اس نے ڈسٹنس کر لیا اپنے آپ کو بھی اور پارٹی کو بھی زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا پارٹی کو کیا لیکن عمران خان صاحب انہوں نے کوئی زیر لب کہا ہو کہ جو ٹریزن کی بات کی گئی بغاوت کی بات کی گئی میوٹنی کی بات کی گئی فوجیوں کو اکسایا گیا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف ان کی بات نہ سنیں گئی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس ہے نکل گیا یا ہمارا طریقہ اس کو پکڑنے کا اس کو گلدستہ بھیجتے بھائی یعنی اس کو جا کے گاڑی میں روکا پولیس نے روکا انہوں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہے کہ مارا اس کو اور کہیں دیکھا آپ نے یہ 2 دن سے آ رہے ہیں نہیں لیکن شہباز گل کے اسسٹنٹ کی بیوی کو اور 11-12 ماہ کی بچی کو پکڑ لینا یہ تو غلط یہ تو زیادتی جی یہ تو بالکل جو ادارے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے جو تحقیق کر رہے ہیں پولیس کے مگر آپ مجھے یہ بتائیں جو بات یہاں پہ زیر گفتگو ہے کہ پولیس کا زور عمران خان پہ تھا کل وہ پولیس کسٹڈی میں تھے جب بول رہے تھے پولیس کا زور گل صاحب پہ تھا وہ پولیس کسٹڈی میں تھے جب وہ بغاوت پہ اکسا رہے تھے اور ابھی میں نے جو چیزیں نہیں کہیں کیونکہ میرے بھائی نے کہا ویس نے میں نے آپ کو نہیں بتایا اور آپ بھی نہیں بتائیں گے آپ کو نہیں بتانا چاہیے کہ سکوت ڈھاکہ کے اوپر عمران خان کا کیا میسج تھا وہ چلا سکتا ہے کوئی وہ چلا چکے ہیں کئی دفعہ مگر اپنی فوج کے متعلق بھارت کو اچھی نہیں بات وہ ہے فوج کے متعلق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ غلط تھا نہیں اور یہ موقف تو بہت سے لوگوں کا ہے کچھ اور بھی دیکھ لیجئے وہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا چھوڑیے اس بات کو اس کے بعد جو انہوں نے بھارت میں جا کے بیان دیا داغا تھا پاکستان کے متعلق یا یونائٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ادارے ہیں یہ ہماری اس وقت آپ کی حکومت تھی تو آپ کو کارروائی کرنی چاہیے میں آپ کی بات مانتا ہوں ہم سے غلطی ہو گئی اب آپ ہماری کون سی غلطی ہم نے تو اتنی کی ہیں کہ آپ کتنی کی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں تھوڑی تو آپ اب ہمیں بتا دیجئے کہ کس کس کو پکڑنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں پھر آپ یہ گلا نہ وہ مشتاق صاحب اب یہ ڈھاکہ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اصل تو
اس سارے سکوت ڈھاکہ کے وکٹم تو آپ کے ساتھی ہیں جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ہیں، لیکن وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن انہیں معلوم ہوگا پھر کیا کہا تھا عمران خان. لیکن میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہیں، کیا اب وہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں اور جو تفصیلات سامنے آنے والی ہیں، کچھ ہمیں پتہ ہیں، کچھ آ جائیں گی سامنے، تو اس سے کوئی تحریک انصاف کو آپ کو لگتا ہے نقصان پہنچے گا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، جو شہباز گل نے باتیں کی ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. دیکھیں فوج کے اوپر تنقید میں نے بھی کی ہے، اور جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل رہا تھا تو تحریک انصاف اور مصدق ملک صاحب یہ سب ایک تھے، اور میں اس کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور میں نے کھل کر لاجیکل بات کی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر. آپ نے بھی کی ہے، مختلف لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن وہ دیکھیں کسی فرد یا کسی افسر کے کردار کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور بات وہاں تک بندہ محدود رکھتا ہے. یہ جو بات ہے میوٹینی کی، ٹریزن کی اور حکم نہ ماننے کی، اس طرح تو میرے خیال میں کوئی نہیں گیا ہے. تو یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اگر اس بیان کے بعد آپ دیکھیں، فواد چودھری نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیا، پرویز الہی نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیا، ARY نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیا. عمران خان کی پوری تقریر میں انہوں نے اس کو اون نہیں کیا، اس کو ڈس اون بھی نہیں کیا کیٹیگوریکلی، لیکن اس کو اون نہیں کیا. اب یہ جو بات ہے کہ وہ تفتیش ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، یہ تو ظاہر ہے جب تفتیش ہوگی تو بات سامنے آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہوگا، اس کا نقصان PTI کو بھی ہوگا، اور یہ درست نہیں ہے. جب آپ کسی پولیٹیکل رائیولری کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ لائن طے کرنی چاہیے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں. آپ رکھیں، اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف بھی، فوج کے آفیسرز کے خلاف بھی کر سکتے ہیں جو کہ اوور سٹیپنگ کرتے ہیں، جو کہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک پورے ادارے کا اس حوالے سے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں اور اس کا نقصان ہوگا. احمد اویس صاحب، میں نے آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب جو ہیں ان پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے، یعنی کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے، جس طرح کے کچھ سیولینز کا ماضی میں ہوتا رہا ہے. پچھلے سال بھی ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب کا جو برخوردار ہے اس پر بھی ایک ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا تھا، اور اس وقت PTI کی حکومت تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت شہباز گل صاحب پہ کیس چل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں جی، اس میں جو ایکسیڈ کر گئے ہیں ایک لمٹ سے، جو کچھ باتیں اپنی کسی روانی میں کر گئے ہیں، کسی بھی شکل میں کر گئے ہیں، یہ نہ تو PTI کی پالیسیز میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی PTI دیکھیں ایک ایسی جماعت ہے، پاکستان میں پاپولر ہے، پاکستان کے اندر اس نے نیشنلزم کو اور پاکستانی فوج کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں تھرو آؤٹ، یہ لیڈرشپ جو ہے، یہی میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فوج جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنا چاہتی ہے تو پھر کرے، لیکن پھر وہ پروسیڈ کرے گی تو پھر وہ جہاں پہ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پھر اس کی بھی یہ بھی وہاں پہ کتنی بڑی بات آتی ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب یہ حاضر فوجی اور جرنیل اور جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یہ اسرائیل کے نوکر ہیں، ان سے لیتے ہیں اور ان سے یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں، ان کو پاکستان میں ہتھیار پھینکنا ان کو آتے ہیں، ان کو سرنڈر کرنا آتا ہے. تو ان کے خلاف بھی یہ فوج کی کتنی بڑی وہ ذلت امیز گفتگو جو ہو رہی ہے ان کے متعلق. اسی طرح سے نواز شریف نے جب کہا نام لے کے قمر باجوہ صاحب کا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ جو انہوں نے جب یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا گجرانوالا میں جب پوری بڑی سکرین لگا کے اور تمام لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، اصولاً تو جس وقت اگر فوج میں یہ مقدمہ چلائیں تو نواز شریف کے ساتھ یہ تمام لیڈرشپ جو بیٹھی تھی دے آر آل کو ایکیوزڈ، یہ ان کا پورا پلان کر کے یہ بیٹھے تھے اور یہ سنا رہے تھے دنیا کو. اچھا احمد وہ آدمی باہر بیٹھا ہوا اس کو تو پکڑ نہیں سکتے. احمد اویس صاحب، اس میں سوال ہے کہ اس وقت تو پنجاب میں اور مرکز میں PTI کی حکومت تھی. PTI کی حکومت نے پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک میجر جنرل صاحب ہیں، ان کا نام پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، لیکن کیونکہ اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری، ان کا بیٹا تھا حسن عسکری. اس نے صرف ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کے بارے میں، کچھ فوجی افسران کو وہ خط بھیجا تھا. تو اسلام آباد کے ایک مجسٹریٹ نے ان پہ PPC سیکشن 131 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا اور پھر اس کو
آرمی کے حوالے کر دیا گیا اور آرمی نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 31D کے تحت اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ درج کروایا، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو جو ایڈوکیٹ جنرل تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، انہوں نے کہا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ مقدمہ چلائیں۔ تو آپ کو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کی تھی تو ان کے خلاف اسی طریقے سے مقدمہ چلانا چاہیے تھا؟ بالکل چلانا چاہیے، اب بھی چلانا چاہیے۔ یہ تو کرمنل کیس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، میں تو ان سے اب بھی کہتا ہوں یہ تمام کے تمام ایکیوزڈ ہیں، اسی کیس کے اندر ایف آئی آر ہونی چاہیے، ان کے اوپر باقاعدہ کیس ہونا چاہیے اور فوجی عدالت ان کو اوپر باقاعدہ پروسیکیوٹ کرے۔ یہ تو خدا کے لیے پاکستان سے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس قسم کی گفتگو کر کے پاکستانی فوج کے نام کے اوپر وہ زہر اگلا جا رہا ہے کہ یہ وہ تحریک انصاف نے فلاں کہہ دیا فلاں کہہ دیا۔ خدا کے لیے اپنے ہی ملک میں اپنی فوج کے ہیروز کے متعلق آپ ان کو کیا زبان استعمال کر رہے ہو اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا۔ یہ پروپیگنڈا فی الفور بند ہونا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف نیشن، بالکل پاکستان کے لیے، خدا کے لیے۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، احمد عبید صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے شہباز گل صاحب پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر نواز شریف صاحب پہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اور باقی لوگوں پہ بھی چلنا چاہیے۔ باقی کون؟ باقی وہ انہوں نے نام لیے ہیں کافی سارے، وہ جو میں نے آپ کو سارے وہ جو بتائے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ کیا کہا، یونائٹڈ نیشن میں کیا کہا، بھارت کی سرزمین پہ کیا کہا، ایسے ایک نہیں، ایسے کئی 100 پڑے ہوئے ہیں کلپ جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں، ان پہ بھی چلانا چاہیے نا، سب پہ چلانا چاہیے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو صاف چلی شفاف چلی تھی، یہ جو صادق اور امین تھے، یہ جو ملک کے وفادار ہیں اور باقی سب غدار ہیں۔ ابھی احمد عویس صاحب تو آج ذرا غصے میں ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو سب کو پکڑ لو تو پکڑ لیں۔ نہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے بھی بتائی تھی کہ احمد عویس صاحب جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو مشرف صاحب کی حکومت کے خلاف انہوں نے قرارداد منظور کی تھی، لیکن وہ ایک غیر جمہوری حکومت تھی، تو فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید کرنا میرے خیال سے جائز ہے، لیکن جب فوج کہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں سب کو پکڑ لو، تو پکڑا تو پہلے بھی تھا، پہلے 20 کلو ہیروین ڈالی تھی، اب کے 40 ڈال لیجئے گا، اور کیا کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے، ملٹری کورٹ مجھے قانون کی ایسی سمجھ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں اگر چل سکتا ہے ان پہ مقدمہ جو مناسب ہوگا، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت چلنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے تو اپنے ایکشن کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی اس سے کم بھی بات کرے، خط بھی لکھے، تو اس پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو اپنے اصل ایکشن سے، زبان سے نہیں، میرا تو آپ اوپینین مانگ رہے ہیں نا، انہوں نے تو واقعی اس لڑکے کو جو ایک سویلین لڑکا تھا اس کو ٹرائل کروا کے سزا دلوا دی، ان کا تو یہ ایکشن ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے اس پہ چلے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو اس نے کیا ہے انویسٹیگیشن کے بعد جو سامنے آئے اس کے مطابق جو طریقہ کار ہے قانونی اس پہ چلیے، بس اس سے تجاوز مت کریں۔ باقی جو ڈسٹنکشن ہے وہ ڈسٹنکشن کرنا ضروری ہے۔ میوٹنی پہ اکسانا یا کسی ایک شخص کو جو آئینی کسی حد سے تجاوز کرے اس کو کرٹیک کرنا، یہ دو مختلف چیزیں، لیکن ان کا حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کو لٹا دینا چاہیے، تو یہ تو ان کی پرانی تحریک ہے، لٹا دیں، دوبارہ سے ڈال دیں موت کی کال کوٹریوں میں 9 مہینے کے لیے۔ وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو دوبارہ لے آئیے گا، وہ کون سا بہت دور ہے، لندن بیٹھے ہیں، آ جائیں گے واپس۔ بہت سے لوگ جو یہ ہماری گفتگو سن کے یہ سوال کر رہے ہوں گے مشتاق صاحب کہ پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے والے ہیں اور آج بھی ہم 14 اگست قریب ہے، ہم سیاسی محاذرائی کا شکار ہیں، تو یہ جو سیاسی نفرتیں ہیں کیا یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں بن گئی؟ دیکھیں، یہ سیاسی نفرتیں پھر ایک ایسے وقت میں جب آپ کو ایک بہت بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے، ایک ایسے وقت میں جب آپ کو بہت بڑے سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت ہاٹ سپاٹس ہیں، اور پہلے تو ہاٹ سپاٹس بلوچستان تھا، وزیرستان تھا، کراچی تھا، اب تو دوبارہ سوات اور دیر کے اندر بھی آ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 75 سال کے اس سفر سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جو رولز آف دا گیم ہے اس کو کم از کم طے کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ صرف اعتراف کرنا، جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بہت غلطیاں ہو گئی،
तो गलतियों से लर्न करनी चाहिए, पार्टियों को भी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को भी और रियासत के इदारों को भी, तब भी हम अपने सफर को बेहतर बना सकते हैं। वरना सच्ची बात यह है, पब्लिक बहुत परेशान है। मीर साहब, मैं अपने साथ ये एक यानी ये बिजली का बिल लाया हूं इस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में। आप अंदाजा कर लें मीर साहब, बिजली का जो कंजम्पशन है 2701 रुपए इसने बिजली खर्च की है, 207 यूनिट, और इसने पे करना है 7725 रुपए। अच्छा, 7725 रुपए। लोग इससे तंग हैं, लोग चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं। तो मैं ये है असल मसला पाकिस्तान। ये है असल मसला पाकिस्तान का कि इसको हल किया जाए। तो मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जो तवानाइयां हैं वो इस तरफ खर्च करनी चाहिए। अच्छा, आपने वो जिक्र किया कुछ हॉट स्पॉट्स का, मैं उस तरफ भी आता हूं, लेकिन मैंने एक ब्रेक लेना है। लेकिन ब्रेक से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। 14 अगस्त इतवार को आ रहा है, लेकिन 75 साल के बाद हम कहां पे खड़े हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें तो हम भारत से बेहतर हैं। उसमें हमारा नंबर है 121वां और भारत का नंबर है 136वां। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। लेकिन जो गुर्बत का मामला है उसमें हम 4.4% हैं और पाकिस्तान में गुर्बत 4.4% है और भारत में जो गुर्बत है वो 22% है। और इसी तरह जो इंसाफ की जो फराहमी का इंडेक्स है, इसमें 139 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो 130वें नंबर पे है और भारत जो है वो 79वें नंबर पे है। सहाफत की आजादी में पाकिस्तान का नंबर 157वां है और भारत का 150वां नंबर है। और पिछले 3.5-4 साल में पाकिस्तान का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर है वो 12 पॉइंट नीचे आया है। ख्वानदगी में पाकिस्तान 99 नंबर पे है, 99, और भारत 46 नंबर पे है, यानी कि भारत बेहतर है। हेल्थ केयर में पाकिस्तान 154 नंबर पे है, भारत 145वें नंबर पे है, इसमें भी भारत बेहतर है। अमन अमान की सूरत में पाकिस्तान 147वें नंबर पे है, भारत 135वें नंबर पे है। और सिनफी इम्तियाज में पाकिस्तान 145वें नंबर पे है और भारत 135वें नंबर पे है। तो हमें इसमें जब 75 साल हमारे पूरे होने वाले हैं तो हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कहा जा रहा है हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन जरा ये भी देखना चाहिए कि ये एजुकेशन और हेल्थ के जो मामलात हैं इसमें इंडिया हमसे बेहतर क्यों है। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने पिछली 2-3 जो तकरीरें की हैं उसमें आरिफ नकवी साहब का बहुत जिक्र आया। अब हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आरिफ नकवी का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी जोड़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो ये ताल्लुक जो है वो जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी उसमें भी हमें नजर आ रहा था, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने अपने एक और दोस्त मुसद्दिक मलिक साहब को मुखातिब करते हुए कुछ कहा, जरा सुना। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूं, बार बार वो कहते हैं आरिफ नकवी कौन है। आप मिफ्ता इस्माइल से पूछ लीजिए आरिफ नकवी कौन है। सबसे गहरे दोस्त तो वो मिफ्ता इस्माइल के थे। जब आपने के इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को दी थी तो नून लीग से पूछें कि वो क्यों दी थी। तो मुसद्दिक मलिक साहब, अगर बकौल फवाद चौधरी के आरिफ नकवी साहब मिफ्ता इस्माइल के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो फिर हमें तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि ये आरिफ नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मुझे तो लगा है कि एक तो उन्होंने समझदारी की बात की कल, जो अपने आप को अलहदा किया, अपने आप को पहले और फिर पार्टी को अलहदा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये भी इन्होंने क्या बात की है, लगता है मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसको इनको दुख हुआ। अगर मैं ले रहा हूं आरिफ नकवी का नाम, वो एक बैनुल अक़वामी चोर है, वो किसी को जानता है, ये नहीं जानता, तो ये पीटीआई को क्या जरूरत है। कल भी इमरान साहब ने उसको राइजिंग स्टार कर दिया। भाई क्यों पीटीआई हमें बता रही है कि वो मिफ्ता इस्माइल का भी दोस्त है। मैं यहां पर बैठा हूं, आप मिफ्ता इस्माइल को लाइन पे ले लें, जरूर वो कहीं मिला होगा मिफ्ता इस्माइल को, बाकी भी तमाम पॉलिटिशियंस को मिला होगा। लेकिन ये कहना कि मिफ्ता इस्माइल का दोस्त है, लेकिन इमरान खान आके कौमी एड्रेस में कह रहा है कि वो राइजिंग स्टार, इस अमेरिका का सबसे बड़ा चोर, 292 साल उसको सजा होगी। बिल गेट्स का जिसका जिक्र किया कि उसको तो बिल गेट्स ने पैसे, और बिल गेट्स के पैसे खा गया है वो। ये जो 292 साल की सजा उसको तजवीज की जा रही है, वो बिल गेट्स के पैसे खाने से है और खैरात के पैसे खाने से है, यानी वो अस्पतालों के पैसे थे। आप ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल का आरिफ नकवी से कोई ताल्लुक नहीं? मैंने मिफ्ता से नहीं कभी पूछा, मिफ्ता मेरा बड़ा लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स की जिस स्टोरी का बहुत हवाला दिया जाता है उसके मुताबिक 2017 में स्विट्जरलैंड के शहर डेवूस में आरिफ नकवी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम भी किया। जरूर किया होगा जी।
یعنی وہ ڈیوس کے اندر ہر دفعہ جب ہوتا ہے تو یہ بھی اور اس طرح کے اور امیر لوگ جو ہیں وہ ریسیپشنز دیتے ہیں. کسی ریسیپشن کے اندر کسی کا موجود ہونا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے اس کو 250 ارب کا فائدہ دے دیا. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی آپ نے وہ کتاب ابھی آپ نے ذکر کیا کتاب دی کی مین, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مختص کیے یعنی بجٹ کیے $20 ملین. اس کتاب پہ تو پورا پروگرام ہونا جی ہونا چاہیے بالکل, اور پڑھ لیا ہونا چاہیے. میں نے جی ٹھیک ہے تو اس پہ پروگرام کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ $20 ملین اس نے رکھے کہ میں نے پی ایم ایل این سے وہی کام جو ان سے کروایا وہ کروانا ہے. وہ اس نے بجٹ کر لیے مگر دے نہیں سکا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں نہ جرت پیدا ہوئی نہ کوئی لینے والا تھا. ادھر 3 ملین پاؤنڈ لے کر $1 ارب کی جو کمٹمنٹ تھی کے الیکٹرک کی کہ کراچی کے لوگوں کے لیے انہوں نے بجلی گھر بنانا ہے, جو کمٹمنٹ تھی کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی تھی, اس سے آزادی دے دی. کیوں دے دی بھائی؟ اور اب کوئی بھی حکومت آنے والی ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ بجلی کا کارخانہ لگائیں. اچھا اب میں ذرا ہاٹ اسپاٹ پہ آتا ہوں. آپ نے ذکر کیا تھا ہاٹ اسپاٹ کا سینیٹر مشتاق. میں اس پہ ایک تھوڑی سی بات کروں. جی دیکھیں یہ جو عارف نقوی کا ایشو ہے یا آپ ریاض ملک کا پیسوں کا ایشو لے لیں, اچھا کہ آپ نے ذکر کر دیا, ٹھیک ہے, تفصیل بھی بتا دیں. نہیں میں مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بل گیٹس کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا, ہمارا اور خصوصاً اہل کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے خود کمیٹی بنائی لیکن فائنڈنگز جو آئی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اب میں مصدق ملک صاحب سے کہتا ہوں پی ٹی آئی نے تو کچھ نہیں کیا, آپ وہ ایگریمنٹ کینسل کر لیں, آپ ان کے خلاف جائیں, آپ ان کے خلاف کیس رجسٹر کریں اور آپ ثابت کریں کہ آپ اس لائن پہ نہیں جا رہے جو پی ٹی آئی, اور یہاں پہ اشرافیہ عباد اللہ نہیں ہے, یہ ثابت کریں. اور ایک بات صرف میں معافی چاہتا ہوں, ایک بات یہ ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین ملک ریاض سے نہیں لی, کسی نے نہیں کہا. کسی بندے نے پی ٹی آئی ملک ریاض سے سارے کچھ لیتے ہیں, بہت کچھ لیتے ہیں, نون لیگ بھی لیتی ہے, پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے, اور میری گزارش تو سن لیں. جی آپ کسی سے 450 کنال زمین لیں اور پھر سرکار کا پیسہ $250 ملین جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑا جائے جس نے پاکستان کے فنڈ میں آنا تھا ٹیکس پیئر کے, وہ ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیا جائے. ملک صاحب اس پہ کوئی پوچھنے والا ہے آپ کہیں ہم لے رہے ہیں, کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کی پارلیمنٹ کی اچھا اس پہ احمد اویس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو عارف نقوی کا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ میں یہ کیس شروع ہوتا ہے تو اس سے بھی کوئی نواز شریف صاحب کو یا عمران خان صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو نقصان ہو. باقی نواز شریف تو پیسے کے معاملے میں تو آپ ہر جگہ ملوث ہیں, اور ایسے کیپٹلسٹ ہیں کہ جن کا دین ایمان ہی صرف پیسہ تھا. اس لیے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں کو چھوڑ کے, بڑی ضروری بات ہے آج کی ڈسکشن میں بھی جیسے چل رہی ہے بات. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ جو قومی خزانے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے یا وہ انفیئر مین سے پیسہ کماتا ہے, ہمیں یہ ایٹیچیوڈ پاکستان کی جو پوری لیڈرشپ ہے اکراس دی پارٹیز, اگر وہ اس کو ایک ایٹیچیوڈ بنا لیں, ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ہم اس کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے, کوئی ہو وہ بندہ جو ہے وہ کسی پارٹی سے تعلق ہو, اس کے پارٹی والے بھی اور اس کے دوسری پارٹی والے بھی, تو یہ ایک ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول. تو قوم کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ ایسے شخص کو نفرت کی نظر سے دیکھو جو ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, جو اس طرح قومی خزانے کو لوٹتا ہے. یہ ایک بات, اس سے اتنا بڑا آپ کو فائدہ پہنچے گا, وہ منافقت سے بھی ہم باہر نکل جائیں گے, اور ایسے شخص کو ہم جب بری نظر سے دیکھیں گے تو معاشرے کے اندر بھی بہتری کی شکل نظر آئے گی. اچھا اس میں میں اس طرح ایک چیز ایڈ کر دوں. حامد میر صاحب ایک بات آپ کی میں صرف ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری اکنامک حالات کا ذکر کر رہے تھے, ساری بات کر رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی حیثیت اس بچے جیسی بن گئی ہے کہ جب ہم بچپن میں میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ٹیچر کو ایک بچے نے دیر سے اسکول سے وہ جب کلاس میں دیر سے پہنچا تو ٹیچر نے کہا کہ بھئی تم یہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی راستے میں بارش ہو رہی تھی, بڑی سخت وہاں پھسلن تھی, پہنچ نہیں سکا, میں 1 قدم آگے لیتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر یہاں کیسے پہنچے ہو؟
उसने कहा कि जी मैंने अपना मुंह घर की तरफ कर लिया था। हम एक पाकिस्तान एक स्टेप आगे लेता है और वो हम ज्यादा पीछे फिसल जाते हैं। आप देखिए तो सही, और ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसके ऊपर लेके आएंगे? अच्छा, इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्कोर विनिंग के लिए हमने तबाह करना है। आज है 11 अगस्त और अहमद अवैस साहब ने जो जिक्र किया है कि करप्शन जो है उससे हमें नफरत करनी चाहिए, तो 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर की थी। वो तकरीर बड़ी मशहूर है, उसके बाकी हिस्से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उस तकरीर में उन्होंने करप्शन के खिलाफ भी बड़ी अहम बातें की थी। तो आज 11 अगस्त के दिन हमें उस तकरीर का भी जो है ख्याल रखना चाहिए। एक वक्फा, और वक्फे के बाद कुछ हॉट स्पॉट्स का जिक्र किया था मुश्ताक साहब ने। वक्त मेरे पास कम रह गया, उनके बारे में बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज से साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने पिशावर में एक बड़ी अहम बात की है और उनके साथ उनके वकील भी खड़े थे। वो पिशावर हाई कोर्ट में उन्होंने बात की, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें सूबाई हुकूमत को किसी किस्म की इसके साथ न मशावरत हो रही है, ना उसको इन्वॉल्व किया गया है, ना हमें पता है कि ये वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, क्या मुज़ाकरात कर रही है। ये जिक्र किया उन्होंने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का कि सूबाई हुकूमत को कुछ पता नहीं। कल हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने क्या कहा, जरा सुने। के तालिबान पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली हमारा सीज फायर है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो उनके साथ मामला चल रहे थे या एक कैफियत थी जंग की, टेंशन की, तो उसमें तो गैर मुय्यना मुद्दत तक ताहुक्म सानी सीज फायर हो चुका है। और मैं खुद उस जिरगे का, उस वफद का हिस्सा 2 बार रहा हूं जो काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा है। तो ये अब मरकजी तंजीम जो है तहरीक इंसाफ की, वो कुछ कह रही है और सूबाई हुकूमत कुछ कह रही है। इसमें क्योंकि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो ये कन्फ्यूजन वाकई है, आपको नजर आ रही है वहां पे? ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कल आपके प्रोग्राम में भी बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गया जब एक तरफ इमरान खान ने कहा कि हमारे अपने लोगों को बत्ते की कॉल्स आ रही हैं, हमारे अपने लोगों की जिंदगियों को खतरा है, और दूसरी तरह उसी प्रोग्राम में उनके सूबाई वज़ीर आला के मुशीर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि मैं तो खुद 2 दफा अफगानिस्तान गया हूं इस मसले में। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त पीटीआई। उनकी जो सूबाई हुकूमत है वो उसकी सिमत कुछ और है, उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी सिमत कुछ और है। लेकिन मेरे साहब ये जो इशू है इस वक्त, एक तो वजीरिस्तान में उस्मानजई दावड़ और वजीर कौम निकली है और मुकम्मल हड़ताल, उसको उन्होंने नाम दिया है पुरअमन मजलूम धरना। और वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि टारगेट किलिंग खत्म हो, वो चाहते हैं बत्तखोरी खत्म हो, वो चाहते हैं हमारी सरजमीन पर अमन आए, और इस दफा हमारे लिए कोई गारंटर हो, वफाकी या सूबाई हुकूमत गारंटर हो। इसके लिए मैं इस पे वफाकी हुकूमत को इस फैसले को अच्छा समझता हूं कि उन्होंने उनका नोटिस लिया है और उन्होंने एक वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ को हिदायत की और एक 16 रुकनी जरगा बनाया है। मुझे भी उस जरगे का मेंबर जो बनू जा रहा है, हाँ, मुझे भी उस जरगे का मेंबर बनाया है। लेकिन इसमें पीटीआई नहीं है। अब मीर साहब, एक तरफ सूबाई हुकूमत है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उस सूबे के मातहत है एडमिनिस्ट्रेटिवली, दूसरी तरफ वहां फौज है, वो वफाक के मातहत है। तो जब सूबा और वफाक एक पेज पर नहीं होगा और यहां भी वो सियासी मखासिमत आएगी, तो उसके नतीजे में वजीरिस्तान के लोगों को अमन तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस जरगे में पीटीआई को शामिल किया? बिल्कुल शामिल होना। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि सियासी रकाबत से और कशमकश से मावरा हो और जिसमें हम कम से कम खुले दिल का ये इस पे कुछ कहें आप मुसद्दिक मलिक साहब। मैं तो बिल्कुल ये 100% जो बात कर रहे हैं ठीक है। मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि इस तरह की नफरत। मैं 2 दिन से ये कह रहा हूं कि क्या नफरत है, किस चीज की नफरत? हम दोस्त हैं, हमारी सियासी मुखालफत है, हमारी क्या दुश्मनी है? और मुल्की मुफाद में बैठ के वो चीजें जिसमें हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनमें बैठ के हम लड़ते रहे। अच्छा, आपने बड़ा पॉजिटिव बात की है। तो अहमद अवैस साहब, आपका ताल्लुक तो वैसे पंजाब से है, लेकिन क्योंकि आप एक मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, ये मुश्ताक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि जो एक जिरगा भेजा है वजीर आजम ने, जो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में और वहां पे जो जनूबी वजीरिस्तान में जो धरना चल रहा है उन लोगों से मुज़ाकरात करेगा, तो उसमें पीटीआई को भी शामिल होना चाहिए। तो अगर मुश्ताक अहमद खान साहब इसकी हमायत कर रहे हैं जो खुद जिरगे में शामिल हैं, और अगर फेडरल गवर्नमेंट राब्ता करे इस मामले में, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्या आपका ख्याल है, उसको जिरगे के लिए कोई बंदा नामजद करना चाहिए?
میرا خیال ہے اس کا پازیٹیو رسپانس ہی ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں، کیونکہ امن کے لیے جو سٹیپ بھی لیا جائے میرے خیال میں یہ آج وقت کی ضرورت ہے. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ہمارے، اور کہیں ہاتھ سے سلپ آؤٹ نہ ہو جائیں، ہم بالکل ہی نکل جائے ابھی معاملہ. تو یہ میں تو ہمیشہ اس بات کا ہوں کہ پاکستان کے اندر، اسی لیے میں بار بار جنرلی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم رکھیں تاکہ کوئی منحرف نہ ہو سکے اس سے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی گون آف دا ڈیز جس وقت بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ احمد. شکریہ جناب مشتاق صاحب اور جناب مصدق ملک صاحب. یہ جو آئین ہے پاکستان کا اس وقت 1973 کا آئین، اس کو 1977 میں ایبروگیٹ کیا گیا، منسوخ کیا گیا، یہ واپس بحال ہو گیا 1985 میں. اس کو 1999 میں منسوخ کیا گیا، یہ بحال ہو گیا واپس 2002 میں. پھر اس کو دوبارہ 2007 میں منسوخ کیا گیا، یہ پھر دوبارہ بحال ہو گیا. تو یہ جو 75ویں سالگرہ پاکستان کی، اس میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی اصل طاقت ہمارا یہ آئین ہے. یہ ہماری واحد متفقہ دستاویز ہے، قومی دستاویز، دا اونلی نیشنل ڈاکومنٹ جس پہ کہ ہمارا کنسنسس ہے. اور یہ آئین منسوخ ہوتا ہے پھر بحال ہوتا ہے، منسوخ ہوتا ہے پھر بحال ہوتا ہے. اس کی طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے. تو یہ جو آئین ہے جس میں اللہ کی جو حاکمیت ہے اس کا بھی اعتراف ہے اور جو عوام کی طاقت ہے اس کا بھی اعتراف ہے. اس پر عمل درآمد میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. اور یہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بھی جس سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.